اگر اللہ نے تمہاری چاہت نہ دینی ہوتی تو اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر، وہ چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، ان کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا، تب تو یہی وہ دعائیں ہیں جن کے لیے اللہ نے آپ کے لیے معجزے بنائے ہیں۔ ورنہ عام دعائیں تو بنا مانگے ہی مل جاتی ہیں آسانی سے، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ دعا اور اس پر صبر، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارا صبر آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ہم اس سے مانگ کر اس پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ سکون ڈھونڈتے ہیں ہم، حالانکہ سکون تو یہی ہے اس کی ذات سے مانگ کے اس پر چھوڑ دیا جائے۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ملا، اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں، اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل کر لیتے ہو تو تمہاری رضا کا رد ہو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں ہوگی جس کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھا گیا ہو۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے اور نہ ہی دیر کرتا ہے، ہمیشہ جو بھی کرتا ہے صحیح وقت پر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب سے جولی پھیلائے بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹ میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے معجزہ تیار کر رکھا ہے جو تمہیں بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو۔ اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں، اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے آگے مت ضائع کریں۔ آپ آنسوؤں کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے، وہ سنبھالتا ہے۔ یہ آزمائش ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تمہارا کام ہے بس دعا مانگنا، اللہ پر توکل رکھنا، بس وسیلہ بنانا، راستہ بنانا، اور تمہیں منزل تک پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو تم دعا مانگنا مت چھوڑنا، مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تم جان ہی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، تو یقین رکھو کہ نصیب میں بھی وہی ڈالے گا، لہٰذا صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔